وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 8، 9، حصہ سوم، درس نمبر 1541. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. سامنے کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 8. لفظی ترجمہ: والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاس کرتے ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے سامعین کرام وعدے کی. ہم نے پہلا شروع کیا تھا کیونکہ وعدہ پہلے ہوا تھا، وعدہ الست جسے کہتے ہیں. تو خیر، گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ اگر کوئی وفا نہیں کرتا تو پھر اس کو باقی جو زندگی ہے وہ جو مرضی چاہے کرے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک وعدہ وفا کرنا انتہائی ضروری ہے جو کہ ہم نے اپنے رب سے روز الست کیا تھا. اچھا، آج کا جو سبق ہے امانت پہ ہے. امانت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس میں بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو امانت دی ہے، امانت الہیہ اسے کہتے ہیں، کہ آپ اس میں خیانت نہ کریں، اس کا پاس رکھیں اور اس کی حفاظت کریں. امانت کی حفاظت کریں، اس میں خیانت مت کریں. امانت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ تمام دنیا، تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان انسان کے ظاہر کے لیے بنائی ہے، یعنی ظاہری زندگی کی بقا کے لیے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے لیے نہیں بنایا ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے کہ دنیا میں آ کے وہ اللہ کی ملاقات کی تیاری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی ملاقات، اپنے دیدار اور اپنے تقرب کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے. یہ بات ذرا کان کھول کے سنیں، اس بات کو اچھی طرح، کہ آپ کو کیا ملنے والا ہے، آپ کے لیے کیا، آپ کا کیا عہدہ ہے اور آپ کو کیا ملنے والا ہے.
جو ملنے والا ہے اس وقت اس کا یعنی اس وقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں ایک بات تو میں اس میں ابتدائی طور پہ آپ کو کہہ دوں کہ دیکھیں ہماری منزل ہمارے وہم و گمان سے والا ہے، اللہ کی ذات، مقصود تو اللہ ہی ہے۔ اب اللہ کے بارے میں یہاں ہم کوئی تصور نہیں محسوس کر سکتے، یعنی کوئی تصور بھی قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ وراء الورا ہے۔ کوئی جسم نہیں ہے اس کا، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے۔ یہ ہم ساری چیزیں جو ہیں دنیا میں اگر پہچانتے بھی ہیں تو ایک مثال سے، اکثر میں آپ کو مثالیں دیتا رہتا ہوں، اور ایک ضد سے، اندھیرا ہے اس کی ضد روشنی ہے تو ہم نے اندھیرے کو پہچان لیا، روشنی آئی تو اندھیرا پہچانا گیا۔ اسی طرح ساری چیزوں کی ضد ہے، جوڑے ہیں، ضد ہے، مائنس پلس اور جو بھی ہے اس میں۔ میٹھا ہے تو کڑوا ضد ہے اس کی، اور کڑوا میٹھے کی ضد ہے۔ تو اچھا، لیکن جب بات ہوتی ہے ذات باری تعالیٰ کی، اس کے تقرب کی، اس کے دیدار کی اور اس کی ملاقات کی، تو اس بارے میں ہم کوئی آئیڈیا نہیں بنا سکتے جسم میں، لیکن بات برحق ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ یہ تینوں باتیں جو ہیں قرآن سے ثابت ہے، ملاقات، تقرب اور دیدار۔ لیکن دیکھیں بغیر اس بحث میں پڑے کہ وہ کیسی ہوگی کیسی نہیں ہوگی، آپ یہ تو تصور کریں کہ آپ کو وہ نعمت ملنے والی ہے جس کا اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تو تھوڑی سی لالچ کے لیے ہم اپنا دین و ایمان بیچ دیتے ہیں، تھوڑی سی لالچ کے لیے، لیکن بات یعنی بات ذرا اس یعنی پرے ہے، اس سے ان تمام جو ہمیں فوائد نظر آتے ہیں اس سے پرے ہے۔ دنیا کی تو اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمیں بھی اللہ کا رنگ لینا چاہیے، ہمیں بھی یعنی دیکھیں جو دنیا اور ما فیہا ہے اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ ہماری نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہونی چاہیے بطور مقصود، محبوب و مطلوب۔ یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں، اور یعنی اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یا جس پر ہم خوش ہوتے ہیں اور جس کی ہم امید رکھتے ہیں، اس کا تعلق تو ظاہر سے ہے، جو کچھ بھی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کو مزین کر دیا گیا ہے، اچھا دکھا دیا گیا ہے خواہشات کی محبت، اور وہ کیا ہے؟ من النساء، عورتیں ہیں، اولاد ہے، بیٹے ہیں، اولاد ہے، اور سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، اور نشان زدہ گھوڑے اور کھیتیاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو دنیا کی یعنی دنیا کا ایک عارضی سامان ہے۔ ان کل ذالک الا متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا کوئی عارضی سا فائدہ ہے۔ لیکن میں آپ سے دوسری بات کہہ رہا تھا، دیکھیں ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو بھی یعنی دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں سمجھنے کے لیے۔ ایک طرف 1 من برف کا سانچہ ہے یا ڈیلا ہے یا جو بھی ہے، بلاک ہے،
1 من برف ہے، خوب کلیئر چمکتی دمکتی اور اس سے بھاپ اٹھ رہی ہے. دوسری طرف 200 گرام 200 گرام کیوں؟ 10 گرام سونا ہے، 10 گرام سونا ہے، جس کو بظاہر کچھ اس کی حقیقت نظر نہیں آ رہی، مطلب وہ مٹی وٹی سے لگا ہوا ہے، لیکن ہے سونا. آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ سونا ہے، یہ برف ہے، تو آپ 1 من برف کا انتخاب کریں گے، یعنی اس کو پسند کریں گے کہ وہ 10 گرام سونے کو. تو من اور 10 گرام میں تو کافی فرق ہے. یہ ایسا کچھ معاملہ ہے. جنت تیار ہے، اور جنت میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار اور اللہ کا تقرب، اور اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ جنت میں جانے کا لالچ شروع کر دیں، اس کی لالچ شروع کر دیں، اس کی تمنا اور آرزو اور اس کے لیے محنت. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، سورہ حج کی ہم نے آخری آیت میں پڑھا تھا. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں محنت کرو جتنا کہ حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا ہے اپنے لیے. وجتباکم. بہرحال دیکھیں، میں امانت کا تذکرہ کر رہا تھا، اور ایک بات تو میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہہ دی. دوسری بات یہ ہے کہ امانت کیا ہے؟ دیکھیں، امانت اگر آپ کہیں تو وہ سرمایہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت خریدنے کے لیے دیا ہے، اور اس کو صرف اسی خریداری کے لیے استعمال کریں. یہ ایک ایسا میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جملہ کہہ دیا کہ یعنی بالکل یعنی ٹو دی پوائنٹ ہے. مثال کے طور پہ آپ یعنی چلیں حج کو لگا لیں. آپ کے پاس حج کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس یعنی میاں بیوی ہیں یا ایک فیملی ہے، اس نے 10 لاکھ روپے مثال کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں حج کے لیے. حج کا مہینہ آنے والا ہے. اب کوئی خواہشات دنیا اگر آ بھی جائے تو وہ اگر میاں بیوی مخلص ہیں حج کرنے میں تو وہ ان پیسوں کو ضائع نہیں کریں گے، ادھر ادھر کی خریداریوں میں اس کو صرف نہیں کریں گے، اس کو حج کے لیے بچا کے رکھتے ہیں. دیکھیں، ہماری مائیں جو ہیں وہ اکثر اپنی لڑکیوں کے لیے کچھ نہ کچھ پس انداز کرتی رہتی ہیں. یعنی یہ متوسط گھرانے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تھوڑا تھوڑا ہم جمع کریں گے تو یہ بچی جب تک بڑی ہوگی تو ہم کچھ جمع کر لیں گے. اب مثال کے طور پہ 100 گرام سونا جو ہے ایک ماں نے جمع کر لیا اپنی بیٹی کے لیے، تو وہ حتی الامکان اس سونے کو ادھر ادھر نہیں کرے گی کہ بھئی یہ میں نے تو اس کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک امانت ہے اس کی، میری بیٹی کی امانت ہے، اس کی شادی میں میں یہ استعمال کروں گی. اس طریقے سے ہے کچھ مثال. یہ امانت ابھی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتاتا ہوں آپ کو کہ امانت کیا ہے اور کیا مطلب ہے اس کا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ امانت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتی. تو امانت اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو یہ جملہ کہہ دیا وہ دوبارہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا تقرب، اپنی ملاقات اور اپنے دیدار حاصل کرنے کے لیے ایک قیمت، اس کی قیمت ہمیں امانت کے طور پہ حوالے کی ہے. کس کو؟ انسان کو. کس کو؟ آپ کو اور مجھ کو. یہ امانت ہے. اب یہ امانت اگر آپ نے ضائع کر دی تو بس معاملہ ختم ہو گیا، آپ پھر وہ چیز نہیں حاصل کر سکتے. یہ اس امانت کا اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کو وہیں خرچ کرنا ہے جہاں خرچ کرنا ہے. یؤتون ما آتوا. تو اس طریقے سے ہے بات. اور دیکھیں، میں تو کوئی آپ کو پتہ ہے یہ ایک تو مجھے جلدی بھی نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ میں آپ سے ایک قابل عمل بات کر رہا ہوں. امانت کیا ہے؟ یہ جنت کی قیمت ہے.
یہ آپ کو جنت کی قیمت کے طور پہ آپ کو ادا کرنی ہے۔ اگر آپ نے اس کو ادھر ادھر کر دیا یا اس میں تصرف شروع کر دیا اپنا، تو بس آپ کو پھر وہ نعمت نہیں مل سکتی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، یا جس کے لیے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ تو دیکھیں، بیوقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، امانت میں خیانت مت کریں، اور امانت کو وہیں پر خرچ کریں جہاں جس کے لیے یہ نعمت دی گئی ہے۔ امانت کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ امانت جو ہے وہ اختیار ہے۔ زندگی یعنی اللہ کی جو دی ہوئی زندگی ہے اس کو گزارنے کا اختیار، جو کہ دیگر کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، وہ صرف وہ امانت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو امانت دی ہے، باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، لیکن اصل وہ اختیار ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جو کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ یعنی دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، کائنات کی ہر ایک چیز وہ مجبور ہے اپنا مقصد پیدائش پورا کرنے پر، ذرہ بھر اس میں اس کو کمی بیشی کا اختیار نہیں ہے۔ سورج ہے، اس کی ایک رفتار معین ہے، یعنی اس کے چکر کی ایک رفتار سے گھوم رہا ہے، اس کی رفتار جو ہے معین کر دیا ہے۔ پھر اس کی گرمی، سردی، فاصلہ زمین سے اوپر نیچے، یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں جون جولائی کے مہینے جو ہیں وہ گرمی کے ہیں، تو جون جولائی میں سردی نہیں پڑتی۔ سردی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنوری فروری یہ مقرر کیا ہے، جنوری فروری مثال کے طور پہ اس کا۔ پھر ٹائمنگ کا آپ دیکھیں کہ ہم نے دائمی کیلنڈر نماز کا سیٹ کیا ہوا ہے، شمسی گھڑیوں کے حساب سے، سورج کے حساب سے، ایک ایک منٹ کا، اور یعنی وہ ہمارے پاس حساب ہے۔ دائمی کیلنڈر آپ دیکھ لیں، نماز کا دائمی کیلنڈر آپ کو مل جائے گا، تو قیامت تک بس وہ چلے گا۔ سورج جتنی بڑی ہستی ہے، طاقت ہے، لیکن اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ایک چونٹی ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے۔ ایک شہد کی مکھی ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہے اپنا کام کرنے پہ۔ شہد اس نے بنانا ہی بنانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ شہد کی مکھی کچھ اور مکھیوں کی طرح کام کرنے لگے، نہیں۔ تو امانت، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امانت ہے اختیار، امانت الہیہ، وہ اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک محدود انداز میں دیا ہے۔ ایسا اختیار نہیں ہے، یہ بس تھوڑا سا مختصر اختیار ہے، اور وہ اختیار محدود ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے یہ ناخن ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو بڑھنے سے روک دیں۔ بال ہیں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ یہ کالے رہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے، یہ اپنے وقت پہ کالے ہوں گے، چاہے پھر آپ اسے رنگ لیں یا رنگ نہ لیں، لیکن اس کو سفید ہونا ہے بڑھتی عمر کے ساتھ۔ تو بہت سے کاموں میں ہم بے اختیار ہیں، بہت سے کاموں میں یہ اختیار جو ہے یہ محدود ہے، بس یہ بات نوٹ کر لیں۔ بس چند چیزوں کا اختیار ہے، اور وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے ہے، زندگی گزارنے کا اختیار۔ تو اگر آپ نے وہ اختیار، اب مسئلہ کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھجوایا جنت میں جانے کی اہلیت حاصل کرنے کے لیے۔ جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو جنت جانے کی اہلیت رکھتے ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ ڈاکٹر کا فائنل ایئر ایگزام ہے، تو اس کے لیے کچھ خاص طالب علم ہی جا سکیں گے اس امتحان میں، ہر ایک تو نہیں جا سکتا۔ تو اہلیت جو ہے ہونی چاہیے، جنت میں جانے کی اہلیت۔ اگر آپ جنت میں جانے کے اہل اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں بنایا دنیا میں، تو پھر آپ دوزخ میں جانا ہوگا آپ کو، مجبوری کے طور پہ، لازمی طور پہ۔
تو اہلیت کیا ہے اور یعنی یہ کیسے حاصل کی جائے گی؟ یہ جو ہے جو جنت کی قیمت ہے، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ جو اختیار ہے ہمارے پاس، یہ امانت ہے، اور یہ امانت دراصل ایک ہاٹ کیش کی حیثیت ہے۔ اس کو آپ اس امانت کو واپس کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ نے دی ہے، آپ کو واپس کر دیں۔ اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، جنت آپ کی ہے۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے یہ امانت یہ پیش کی، عرضنا پیش کی، آسمانوں پہ اور زمین پہ۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، تو انہوں نے انکار کر دیا، یہ تو ہم نہیں اٹھا سکتے، اس کو امانت کو لینے سے انکار کر دیا۔ واشفقن منها، ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، کیوں کہ اس میں اہلیت تھی، ان میں اہلیت نہیں تھی، تو انہوں نے کہا یہ ہمارا کام تو نہیں ہے۔ باقی بھی مخلوق ہے، آسمان اور زمین اور یہ پہاڑ، یہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، ہماری طرح، الا امم امثالکم، ہماری طرح کی امتیں ہیں۔ اچھا، اب یہ امانت، اگر آپ نے یہ اختیار کو امانت سمجھا اور اللہ کے کہے ہوئے یعنی ایک ڈیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے اس کا مال اور جان، عوض میں جنت دے دی ہے۔ یعنی اگر جنت میں جانا ہے تو یہ مال و جان اختیار، یہ جان و مال کو استعمال کرنے کا اختیار، یہ آپ کو واپس بیچ دیں اللہ کے ہاتھ پہ، بیعت کر لیں اللہ سے۔ بیعت یہ وہ جملہ ہے جس سے بعض لوگ کتراتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بیعت تو اللہ سے ہے، سودا تو اللہ سے ہے، خرید و فروخت تو اللہ سے ہے۔ دینا کیا ہے اور لینا کیا ہے؟ مال و جان دینا ہے اللہ کو، یعنی اس کا اختیار اللہ کے جو ہمیں دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو واپس کرنا ہے اللہ پر۔ عوض میں کیا ملے گا؟ جنت، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ اب یہ اختیار، دیکھیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی سمجھاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ قرآن پاک میں کہہ دیا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی ایک اختیار، یہی اس میں ہم اپنا تصرف چھوڑنا نہیں چاہتے۔ باقی تو ہم دکھاوے کے کچھ اعمال کر لیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن یہ جو اختیار ہے یہ اللہ کو نہیں سونپنا چاہتے۔ تو اس کی وجہ سے آج کا مسلمان گمراہ ہو گیا ہے۔ آج کے مسلمان میں تو بہت سی خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ اللہ کی ملاقات کا قائل ہی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ نہ یہ طالب ہے اللہ کی ملاقات کا، اللہ کے تقرب کا اور اللہ کے دیدار کا، یہ طالب نہیں ہے، شوقی نہیں ہے، کوئی جوش نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی اشتیاق نہیں ہے، کوئی سوز نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے۔ وہ تو ایک یعنی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ ہم دیکھیں سارے دنیا کے شوق میں مبتلا ہیں، دنیا 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 اور دنیا، اچھا کماؤں، اچھا کھاؤں، اچھا رہوں، اچھا پہنوں، مرد و خواتین سارے کا یہی سوچ ہے آپ کی۔ دیکھیں آپ اپنی سوچ کو بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کی سوچ کہاں بھٹک رہی ہے۔ آپ کی سوچ، ہماری آج کے مسلمان کی سوچ، مرد ہو یا عورت، وہ دنیا ہی میں بھٹک رہی ہے، دنیا ہی کے خیالات ہیں۔ آپ اپنے خیالات کو دیکھ لیں، آپ اپنی غموں کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں،
آپ اپنے مستقبل کے منصوبوں کو دیکھ لیں، سارے کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم تو یہی ہے۔ امانت کی بات ہو رہی ہے، یہ امانت ہے کیا؟ میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یہ دراصل وہ امانت الہیہ ہے۔ اس میں اگر آپ نے خیانت کر لی، زندگی اپنی مرضی سے گزاری، تو آپ گئے جہنم میں۔ خواہشات نفس کی پیروی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پہ قرآن پاک میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ آپ اس شخص کی پیروی نہ کیجیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور یہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اب اس کا ہر کام افراط و تفرید پر مشتمل ہے۔ فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ تم فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا، اے مومن تمہیں روک نہ دیں عنہا، اس سیدھے راستے پر چلنے سے، میری اطاعت سے، میری فرما برداری سے، وہ لوگ تمہیں روک نہ دیں جو اس ملاقات پر یقین نہیں رکھتے۔ اب وہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، نتیجتاً وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، فَتَرْدَى، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ آیت جو ہے وہ صحیح یہی ہے، فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى، سورہ طٰہٰ میں ہے یہ۔ بہرحال یہاں تک میں بات چیت کی ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔